ہر وہ فکر جو اسلام کا نام لے ضروری نہیں کہ اسلامی کی نمائندہ ہو۔ تاریخ اسلام میں بعض ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے دین کے نام پر فساد، تکفیر اور خون ریزی کو عام کیا۔ آج زی ٹیک میں ہم وہابیت کی حقیقت کو اہل سنت و جماعت کے معتبر مصادر کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ وہابیت کیا ہے؟ یہ کوئی قدیم اسلامی مسلک نہیں، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو 1209 ہجری کی رات ظاہر ہوا۔ اس کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی سمت سے فتنوں کے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی اور اہل سنت کے علماء نے ان احادیث کو اسی فتنے پر منطبق کیا۔ عرب میں وہابیت کے فتنے کا آغاز دیکھیے۔ محمد بن عبد الوہاب نے پورے عرب میں فتنہ پھیلایا، علماء کو قتل کیا گیا، بزرگان دین کے مزارات منہدم کیے گئے، صحابہ، ائمہ، علماء اور شہداء کی قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ یہ جرائم تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی جسارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ اہل سنت کے نزدیک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی آنکھوں کا نور ہے اور کوئی مسلمان اس گستاخی پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے واضح اطلاع دیا کہ وہابیت کو خارجیوں کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ خوارج کون؟ جو مسلمانوں کو کافر کہتے اور قتل و فساد کرتے ہیں، اور وہابیت میں یہ نشانیاں واضح طور پر موجود ہے۔ برصغیر میں بھی وہابیت کو پھیلایا گیا اور تقویۃ الایمان جیسی کتاب نے اس فتنے کو ہوا دی۔ وہابیت کا اصل چہرہ تکفیر ہے، یعنی جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر و مشرک ہے۔ یہ رویہ قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کا دو ٹوک موقف ہے۔ ہم نہ تکفیر کے قائل ہیں نہ خون ریزی کے، ہم قرآن، سنت اور ائمہ امت کے راستے پر ہیں۔ ہم مسلمانوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، اور ہر اس فکر کو رد کرتے ہیں جو امت نے نفرت اور فساد پھیلائے۔ اس مذہب کا رکن اعظم یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کی جائے اور محبوبان خدا کی توہین و تذلیل کی جائے۔ یہ لوگ ہر معاملے میں وہی پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے بے ادبی اور تنقیص نکلتی ہو۔ اسی لیے ان کے سرگروہوں کے کچھ اقوال نقل کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے سادہ دل مسلمان بھائی ان کی باطنی خباثتوں سے باخبر ہو جائے اور ان کے فریب کی جال میں نہ پھنسے۔ برادران اسلام، ان کے جبے و دستار کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیے، بلکہ ان کی باتوں کو غور سے سنیے اور میزان ایمان میں تولیے۔ یاد رکھیے، ایمان سے زیادہ عزیز کسی مسلمان کے لیے کوئی چیز نہیں، اور ایمان کا مطلب ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم۔ جس شخص میں ایمان کے ساتھ جتنے فضائل ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور اگر ایمان ہی نہ ہو تو مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم بنے یا زاہد کہلائے یا تارک دنیا ہونے کا دعویٰ کرے۔ اس لیے خبار صرف اس وجہ سے کہ کوئی مولوی کہلاتا ہے یا عالم فاضل نظر آتا ہے اسے اپنا پیشوا مت بنا لو۔ جب وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہوں تو وہ ہرگز تمہارے رہنما نہیں ہو سکتے۔ کیا یہود و نصارہ بلکہ ہنود میں بھی اپنے مذاہب کے عالم یا تارک دنیا نہیں ہوتے؟ کیا تم انہیں اپنا پیشوا مان سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ لا مذہب اور بد مذہب لوگ بھی کسی صورت تمہارے مقتدا نہیں ہو سکتے۔ اختتامی پیغام، وہابیت نہ اسلام کی نمائندہ ہے نہ اہل سنت کی، یہ ایک گمراہ اور خارجی فکر ہے اور اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگے تو اسے شیئر کریں اور حق بات پھیلانے کے لیے زی ٹیک کو فالو کریں۔